بلاول بھٹو زرداری اسکردو میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ بھٹو۔ شہادتوں کے علم جب بلند ہو جائیں، شہادتوں کے علم جب بلند ہو جائیں تو پھر جہان میں رسوا یزید ہوتے ہیں۔ عظیم باپ کی بیٹی بتا گئی، عظیم باپ کی بیٹی بتا گئی، حسین والے ہمیشہ شہید ہوتے ہیں۔ یہاں وہاں جہاں گئی، یہاں وہاں جہاں گئی، وہیں پہ اس کی دھوم تھی۔ وہ ایک اپنی ذات میں ایک آئی تھی، ہجوم تھی۔ غریب قوم کے لیے، غریب قوم کے لیے وہ باپ کی سفیر تھی۔ نذیر جس کی نام لے وہ اتنی بے نظیر تھی۔ وفاق کی عوام تھی، عوام ہی کے سنگ تھی، کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی۔ بہا کے لے گی وہ ہر ستم کو اپنی موج سے، وہ کربلا وقت میں ڈری نہیں ہے فوج سے۔ وہ عامروں کی گردنوں پہ، وہ عامروں کی گردنوں پہ نقش پا جما گئی، وہ بھٹو بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی۔ برہم اسی کے دم سے تھا، وہ دیس کا وقار تھی، وہ دشمنوں پہ تیر تھی، وہ بنت ذوالفقار تھی۔ سنو سنو کہ اس کی کمر بھی فتح کی ایک نشان ہے، اسی کے پاس تیر ہے، اسی کے ہاں کمان ہے۔ وطن کے ہر غریب کو، وطن کے ہر غریب کو جگا کے آپ سو گئی۔ شعور جب طلوع ہوا تو خود غروب ہو گئی۔ وطن کو بھائی بھی دیا، وطن کو باپ بھی دیا، بقائے ملک کے لیے پھر اپنے آپ بھی دیا۔ وطن کی ماں چلی گئی سنہو لحد کی گود میں، وہ صاحب مراد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے ساتھیوں، میں آپ کی وفاداری کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ آج بھی اس شہید کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے آپ کے سیاچن پہ کھڑے ہو کر بھارت کو للکارا۔ میں آپ کے وفاداری کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج بھی آپ اس شہید کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس شہید کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو آپ ہی کی سرزمین پر کھڑے ہو کر پاکستان کو آتمی طاقت بنانے کا اعلان کیا تھا۔ سلام ہے آپ کی وفا کو جو بھٹو شہید کے نام کی یادوں سے ہے، سلام ہے آپ کے ساتھ کو، سلام ہے آپ کے ساتھ کو جو وقت کی قید میں نہیں ہے، اور سلام ہے آپ کے حوصلے کو، سلام ہے آپ کے حوصلے کو جو ہمالیہ کے پہاڑوں سے بھی بلند ہے۔
دوستو آج میں آپ کے پاس ایک مشکل وقت میں آیا ہوں. پاکستان تاریخ کے ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جس میں سلیکٹڈ نے نہ صرف اپنے 1 سالہ دور حکومت میں اس ملک کی معیشت بلکہ اس ملک کی خارجہ پالیسی کو بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے. آج ایک طرف ملک کی معیشت آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دی گئی ہے تو دوسری طرف اپنی نااہلی کی وجہ سے پاکستان کو سفارتی سطح پر عالمی دنیا میں تنہا کر دیا ہے. آج ایک طرف سے اس ملک کے غریب کسان مزدور اور کاروباری طبقے پر مہنگائی اور ٹیکسز کا پہاڑ توڑ دیا ہے تو دوسری طرف بھارتی جارحیت کے مقابلے میں کوئی ہمارے ساتھ دینے کو تیار نہیں. یہ وہ حالات ہیں جس میں اس ملک کا ہر شہری پریشان ہے. اس ملک کا غریب پریشان ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہے یا نہیں. اس ملک کا کسان پریشان ہے کہ اس کو اپنی فصل کا دام ملے گا یا نہیں. اس ملک کا مزدور پریشان ہے کہ اس کو محنت کی اجرت ملے گی یا نہیں. ساتھیوں، اقتدار میں آنے سے پہلے وعدے کرنے تو آسان ہیں لیکن اگر وہ وعدے جھوٹ پر مبنی ہو تو وہ نبھانے مشکل ہوتے ہیں. اور خان نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپ سے کیا وعدے نہیں کیے. اس نے وعدہ کیا اگر میں حکومت میں آیا تو میں خودکشی کر لوں گا مگر قرض نہیں لوں گا. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. خان نے نہ صرف قرض لیا ہے مگر اپنے 1 سال میں ہمارے 5 سال سے زیادہ قرض لیا ہے. خان نے وعدہ کیا کہ میں حکومت میں آیا تو اس ملک سے بے روزگاری ختم کر دوں گا, 1 کروڑ نوکریاں دوں گا اور غریبوں کو 50 لاکھ گھر دوں گا. 1 کروڑ نوکری تو دور کی بات, اس نے تو جس کے پاس روزگار تھا اس سے بھی روزگار چھین لیا ہے. گھر دینے تو دور کی بات, ملک بھر میں انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں سے چھت چھینی جا رہی ہے اور ان کے کاروبار تباہ کر دیا ہے. خان نے وعدہ کیا کہ میں حکومت میں آؤں گا تو بیرون ملک پاکستانی اس ملک پر ڈالرز کی بارش کر دیں گے اور مجھ ایماندار کو پاکستانی اتنا ٹیکس دیں گے جو پاکستان میں پہلے اکٹھا نہیں ہوا. ڈالرز کی بارش تو دور کی بات, ڈالرز ایسا غائب ہوئے کہ 1 سال پہلے 100 روپے کا ڈالر آج 107 روپے کا ہے. ٹیکس جمع کرنا تو دور کی بات, آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا کم ٹیکس جمع نہیں ہوا جتنا خان کے پہلے سال میں جمع ہوا ہے. دوستو, خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں حکومت میں آیا تو اس ملک سے کرپشن ختم کر لوں گا, احتساب کروں گا, انصاف کروں گا. لیکن یہ کیسا یک طرفہ احتساب ہے
ساری اپوزیشن جیل میں اور خان کے کرپٹ ترین کابینہ میں. ان کے لیے نہ کوئی جے آئی ٹی نہ کوئی نیب. یہ کیسا احتساب ہے کہ 30 ارب کی پشاور میٹرو 100 ارب کی ہو چکی ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ کیسے احتساب ہے کہ معلم جبا کی کرپشن کی فائل دبا دی جاتی ہے کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس اور کابینہ میں بیٹھے لوگ اس کرپشن میں شامل ہیں. یہ کیسا احتساب ہے؟ یہ کیسا احتساب ہے؟ یہ تو سیاسی انتقام ہے جہاں سیاسی مخالفین کے گھر کے عورتوں بھی نشانے پر ہے. ہمارا ثقافت، ہمارا دین، ہمارا روایت ہے کہ ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں، مگر نیا پاکستان میں بزدل سلیکٹڈ عورتوں سے ٹکراتا ہے. مریم نواز کو اس کا 70 سالہ والد کے سامنے گرفتار کیا جاتا ہے. فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات 12 بجے ہاسپٹل سے جیل منتقل کیا جاتا ہے. صرف بزدل ہی عورتوں اور بزرگوں کے پیچھے پڑتے ہیں. یہ کیسا احتساب ہے؟ یہ کیسا احتساب ہے کہ جب اپوزیشن کے لوگوں پہ کچھ نہیں ملتی تو پھر ہیروئن بھی ڈالا جاتا ہے. یہ احتساب نہیں، انتقام ہے. اور قدرت کا قانون ہے، ہر عروج کو زوال ہے. خان اور اس کی کابینہ کے لوگ اس وقت سے ڈرے جب ظلم کرنے والوں کو اپنا ظلم کا حساب دینا ہوگا. دوستو، انہوں نے کرپٹ کا نعرہ لگا کے بغیر کسی ثبوت کا، بغیر کسی کنوکشن سب کچھ جیل میں ڈال دیا ہے. آپ بتائیں کیا اس ملک سے کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ عام آدمی کو اس نیا پاکستان میں اپنا حق لینا ہو تو کرپشن، بچہ اسکول میں داخل کرنا ہو تو کرپشن، مریض کا علاج کرنا ہو تو کرپشن. خان نے کون سا کرپشن ختم کر لیا ہے؟ خان نے کون سا اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے؟ کوئی نہیں. ایک وعدہ بھی ایسا نہیں جو خان نے پورا کیا ہو. ناکامی اور نااہلی کا ایسا طوفان ہے جس کی قیمت یہ قوم اور ملک ادا کر رہا ہے. میں تو حیران ہوں کہ وہ قوتیں جو ہمارے دور میں محب الوطنی اور اسٹیٹ انٹرسٹ کی حفاظت کرنے کے نام پر بھاشن دیتی تھی، آج خاموش ہے. کیا عالمی عدالتوں سے رینٹل پاور کیس، ریکو ڈی کیس میں پاکستان کے خلاف فیصلے ہمارے عدالتی نظام کے منہ پر تماچا نہیں؟ تب آپ تو صبح و شام عجب کرپشن کی غضب کہانی کا ڈھول پیٹتے تھے کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. اگر آپ درست تھے تو عالمی عدالتوں نے آپ کی کیوں نہیں سنی؟ انہوں نے آپ کے فیصلوں اور فتووں کو ردی کی ٹھوکری میں پھینک دیا ہے. اور آج یہ اربوں ڈالرز جو پاکستان میں جرمانہ کی صورت میں ادا کرنا ہے، وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہم نے آئی ایم ایف سے $6 بلین لیا ہے، اور صرف ریکو ڈی کیس میں عالمی عدالتوں میں ہارنے کے بعد پاکستان نے $6 بلین جرمانہ جمع کرنا ہے. یہ نیب گردی اور سیاسی فیصلوں کا انجام ہے. $6 بلین. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نیب گردی اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی.
$6 بلین ٹیکس پیئر کے پیسوں سے یہ جرمانہ کیوں ادا کیا جائے؟ ساتھیوں، صرف میں نہیں، ہر محب وطن پاکستانی حیران ہے، پریشان ہے کہ آج کہیں کشمیر پہ سودا بازی تو نہیں ہو گئی۔ وہ کشمیر جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا یہ ہماری شہرت ہے، وہ کشمیر جس کے بارے میں بھٹو شہید نے کہا، اسی سرزمین پہ کھڑے ہو کر کہا کہ کشمیر ایسے مسئلہ ہے جس کے بارے میں اپنی نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا، اور اگر اس کے لیے 1000 سال بھی جنگ لڑنی پڑی تو لڑیں گے۔ بی بی شہید نے کہا تھا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ بہے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ ساتھیوں، میں ان بلند پہاڑوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں ان سرسبز وادیوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں گلگت بلتستان کی عوام کو گواہ بنا کر قسم کھاتا ہوں کہ میں کسی صورت کسی کو بھی جناح کے خواب، بھٹو کے ویژن سے غداری نہیں کرنے دوں گا، کوئی سودا بازی نہیں کرنے دوں گا۔ آج کشمیر کے مظلوم عوام پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ اس حکومت نے کشمیر کا کیس لڑنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیا ہے۔ سنو میرے دوستو، کیا مظلوم کشمیریوں پر کیا گزری ہوگی جب اس سلیکٹڈ نے پارلیمان میں کھڑا ہو کر کہا کہ میں کیا کروں؟ ان کشمیری ماں بہنوں اور کشمیری رہنماؤں پر کیا گزری ہوگی جب ہمارا فورن منسٹر نے مظفر آباد میں کہا کہ سلامتی کونسل ہمارے لیے ہار لے کر نہیں کھڑی اور کوئی احمقوں کی جنت میں نہ رہے؟ کیا ہم 70 سال سے احمقوں کی جنت میں رہ رہے تھے؟ میں ان سے کہتا ہوں، تاریخ کی سبق سیکھ لے۔ آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ 1971 کے ثانیے کے بعد بھٹو شہید نے ہتھیار نہیں ڈال دیا تھے۔ بھٹو شہید نے تو کمزور پوزیشن میں ہونے کے باوجود نہ صرف بھارت سے 90,000 جنگی قیدی چھڑوائے بلکہ ہزاروں مربع میل رقبہ واپس لے آیا۔ وہ پنجاب کے شہر بھی واپس لے آئے جو بھارت کے قبضے میں جا چکے تھے۔ وہ تھر کے ریگستان بھی واپس لایا جس کے کوئلے سے ہم آج بجلی بناتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے عوام کے اصل نمائندوں میں اور سلیکٹڈ حکمرانوں میں۔ یہ فرق ہوتا ہے جو عوام کی طاقت سے اقتدار میں آتے ہیں اور ان میں جو لائے جاتے ہیں۔ میں گلگت بلتستان میں کھڑا ہو کر پورے پاکستان کو ایک واضح پیغام دیتا ہوں کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ بھٹو کا نواسا، بی بی کا بیٹا بھی موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اس کے ساتھ ہے۔ اگر کشمیر پہ کوئی سودا بازی کی تو تمہارا وہ حشر ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اے سلیکٹڈ حکمرانوں، ہوش کے ناخن لو اور اپنی ذمہ داری ادا کرو، ورنہ عوام کے کڑے احتساب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور میں اس جلسے عام میں کھڑا ہو کر
गुजरात के किसाई से पूछ रहा हूं, मोदी से पूछ रहा हूं कि अगर तुमने कश्मीरियों को हुकूक दिए हैं तो कर्फ्यू उठाओ, श्रीनगर में जलसा करो और पूछो कश्मीरियों से, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी और इस इक़दाम की क्या हैसियत है। तुम यहां की बात छोड़ो, तुम वहां रेफरेंडम करवा लो, लोग शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक में फैसले देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि वो इनके हुकूक के लिए सारी जिंदगी लड़ा है। तुम राय शुमारी करवा के दिखा लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कश्मीर के लोगों के क्या राय है। तुम बाकी छोड़ो, तुम कश्मीर में घुस के दिखा दो। 9 लाख फौज के सहारे भी तुमने सारा कश्मीर जेल बना दिया है, और फिर जेल में जेल बनाकर तुमने सारे कश्मीर के लीडर्स को कैद कर दिया है। रिहा करो उनको, एहतजाज उनका हक है। तुम लोगों की कनपत्ती पर बंदूक रख सकते हो, लेकिन लोगों का ज़हन नहीं तब्दील कर सकते। तुम पैलेट गन से लोगों की आंखें अंधी कर सकते हो, लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं छीन सकते। तुम फौज के बूटों की धमक से आजादी के जज्बे को खत्म नहीं कर सकते हो। तुम मीडिया पे पाबंदी लगा सकते हो, मगर लोगों की जबान बंदी नहीं कर सकते हो। तुम टैंक्स के जोर पर लोगों के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकते हो। तुम तोपों के गोलों से लोग मार सकते हो, मगर उनकी सोचों को कत्ल नहीं कर सकते हो। तुम रहबर नहीं, तुम रहज़न हो। तुम लीडर नहीं, तुम कातिल हो। तुम कल गुजरात के मुसलमानों के कातिल थे, तुम आज कश्मीरियों के कातिल हो। तुम्हें तारीख सिर्फ एक ही नाम से याद रखेगी, कातिल कातिल मोदी कातिल, कातिल कातिल मोदी कातिल, कातिल 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 कातिल। साथियों, मैंने और आपने कश्मीरियों का आवाज बनना है, मोदी को बेनकाब करना है, मजलूम कश्मीरियों को उनका हुकूक दिलवाना है। वो इसलिए कि हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम में ना वो सलाहियत है और ना वो अहलियत है कि वो कश्मीर का केस लड़ सकता है। वो सिलेक्टेड मकबूजा कश्मीर में मीडिया पर पाबंदियों पर किस मुंह से बात कर सकता है, जिसने खुद अपना ही मुल्क में तारीखी सेंसरशिप की। वो सिलेक्टेड मकबूजा कश्मीर में जमहूरियत पर किस मुंह से बात कर सकता है, जिसने अपना मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। वो सिलेक्टेड मकबूजा कश्मीर। पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू में जलसे से खिताब कर रहे थे।